اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 24، کیف العمل اذا كان الفاعل الظاہر مثنًا او مجموعا؟ جواب: اذا كان الفاعل الظاہر مثنى او مجموعا لا تلحق عامله علامة التثنية والجمع، لأن الفعل لا يسند إلا إلى فاعل واحد، فيقال ذهب أخواك لا ذهب، وقام النيام لا قاموا. أما نحو جلس زيد وعمر فهو على نية تكرار الفعل في الثاني، وإنما لم يذكر لنيابة حرف العطف عنه. هذه فائدة. كان بعض قبائل العرب مثل بني طي وبني الحارث يلحقون بالفعل علامات التثنية والجمع إذا كان الفاعل مثنى أو مجموعا، وقد اتصلت لغتهم هذه إلى العامة من كل الشعوب المتكلمة بالعربية، غير أن هذه اللغة ضعيفة وغير مرضية عند الجمهور، ولذلك يؤولون ما ورد منها إما على كون الظاهر بدلا من المضمر، أو على جعل الظاهر مبتدأ مؤخرا والفعل مع الضمير المتصل به خبرا مقدما. والنحاة يعبرون عنها بلغة أكلون البراغيث. فرماتے ہیں سوال نمبر 24 میں، کیف العمل اذا كان فاعل الظاہر مثنى او مجموعا؟ کیسے عمل کرتا ہے فعل جب فاعل ظاہر تثنیہ ہوں یا فاعل ظاہر جمع ہوں؟ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ماشاءاللہ سے، یہ فاعل الظاہر یہ کانا کے لیے اسم ہے، اور مثنیٰ اور مجموع یہ عطف معطوف اس کی خبر ہے. پھر یہ کانا اپنے اسم و خبر سے مل کر اذا کے لیے فعل شرط بنے گا، اور جزائے شرط کیا ہے؟ وہ محذوف ہے. جزائے شرط کیا ہے؟ محذوف ہے. فثبت العمل یا کیا ہے؟ فحصل العمل، اس طرح کا کوئی جواب ہو. آگے کی طرف چلے. یہ ہو گیا نا اس کا ٹرانسلیشن. آگے آ جاؤ. جواب 24، اذا كان الفاعل الظاہر مثنى او مجموعا، جب فاعل ظاہر تثنیہ ہو او مجموعا یا جمع، تو کیا ہوگا؟ لا تلحق عاملہ، اس فاعل ظاہر کے عامل کے ساتھ ملحق نہیں ہوگا، اس کے ساتھ متصل نہیں ہوگی. کیا متصل نہیں ہوگی؟ کیا ملحق نہیں ہوگی؟ علامت التثنیتی، تثنیہ کی علامت، والجمعی، اور جمع کی علامت. یعنی فعل کے ساتھ نہ تثنیہ کی علامت لگے گی اور نہ جمع کی علامت لگے گی. کیوں؟ اس لیے کہ فاعل کیا ہے؟ اسم ظاہر اور تثنیہ ہے. فاعل کیا ہے؟ اسم ظاہر اور جمع ہے. جب فاعل جمع ہے تو فعل کو تثنیہ اور جمع لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں فاعل ظاہر کے عامل کے ساتھ تثنیہ، یعنی فعل کے ساتھ کیوں تثنیہ کی علامت اور جمع کی علامت ملحق نہیں ہوتی؟ تو اس کی علت بیان کرتے ہیں. لام تعلیل. لأن الفعل
لا یسند الا الی فاعل واحد، اس لیے کہ فعل کی نسبت نہیں دی جاتی ہے الا مگر دی جاتی ہے، الا یسند الی فاعل واحد، فعل کی نسبت دی جاتی ہے مگر ایک ہی فاعل کی طرف، صرف ایک فاعل کی طرف دی جاتی ہے۔ اگر آپ ضمیر کو بھی رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک ضمیر ایک اسم ظاہر تو دو ہو گئے، دو کی طرف فعل کی نسبت نہیں ہوتی ہے، صرف ایک کی طرف ہوتی ہے۔ لیکن جہاں ضمیر لگا کے لائے وہاں علماء نے تاویل کی ہے، وہ اپنی جگہ پہ آ جائے گی۔ تو کیا ہے؟ علامت کے ملحق نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ فعل کی نسبت صرف فاعل واحد کی طرف دی جاتی ہے، ایک فاعل کی طرف دی جاتی ہے۔ یہ فاعل موصوف ہے اور واحد اس کی صفت ہے۔ پھر متعلق لا یسندو ہو جائے گا، پھر لا نہیں متعلق یسندو ہو جائے گا، ایک یسندو محذوف ہو جائے گا، اس سے متعلق ہوگا۔ اچھا، یہ لا یسندو ان کے لیے خبر ہوگا، اور ان کی خبر اس صورت میں جملہ کیا ہو؟ خبر واقع ہو رہا ہے، لہذا یہ جملہ محلاً منصوب مرفوع ہے۔ جملہ محلاً کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ ان جملوں میں سے ہے جو اعراب محلی رکھتے ہیں، جو اعراب محلی رکھتے ہیں۔ اچھا، فیقال پس کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ ذهب اخواک، تیرے دونوں بھائی گئے۔ لا ذهب اخواک، اس طرح نہیں کہا جاتا ہے۔ کیوں نہیں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ فعل کی نسبت ایک فاعل کی طرف دی جاتی ہے۔ آپ ظاہر کو بھی لا رہے ہیں، ضمیر کو بھی لا رہے ہیں، ایک ہی وقت میں فعل کی نسبت ظاہر کی طرف بھی ہو اور ضمیر کی طرف بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ذهب فعل، اخوا مضاف کا مضاف الیہ مل کر ذهب کے لیے کیا بنے گا؟ فاعل بن جائے گا۔ اب اخواک میں رفع کی علامت کیا ہے شیخ اعجاز؟ اخواک میں رفع کی علامت کیا ہے؟ واو۔ شاباش شیخ اعجاز۔ الف، شاباش۔ چونکہ تثنیہ حالت رفع میں اخوانی تھا، اضافے کی وجہ سے نون گر گیا، تو الف جو ہے حالت رفع میں علامت رفع ہے، تثنیہ میں الف علامت رفع ہے، تو یہاں اخوا میں الف علامت رفع ہے۔ شاباش اعجاز صاحب۔ لا ذهبا، لا یقال ذهبا اخواک، اس طرح نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اچھا، خود ذهبا تو کہا جا سکتا ہے، لیکن لا ذهبا اخواک نہیں کہا جا سکتا۔ وقام النیام، سونے والے کھڑے ہو گئے، سونے والے اٹھ گئے۔ اب کیا ہے؟ یہ نیام جمع ہے، نیام کیا ہے؟ جمع ہے، فاعل اس میں ظاہر ہے۔ آپ قام النیام تو کہہ سکتے ہیں، لیکن لا یقال قام النیام یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، تو قامہ فعل ہو گیا، النیام اس کا فاعل ہو جائے گا۔ اچھا، اما مگر نحو جلس زید و عمر، زید اور عمر بیٹھ گئے، زید اور عمر۔ اب جلس فعل، زید اس کا فاعل ہے، اور زید معطوف علیہ ہے، واو عاطفہ ہے، عمر زید پہ عطف ہے، عطف معطوف فاعل ہے جلس، فهو على نیت تکرار الفعل فی الثانی۔ پس اس مثال میں دو اسم ظاہر آئے ہیں، تو یہ کیا ہے؟
متکلم کی نیت میں فعل تکرار ہے، دوسرے اسم میں فعل تکرار ہے متکلم کی نیت میں. سمجھ میں آئی بات؟ اصل میں کیا ہے؟ جلسہ زید و جلسہ عمرو. مسئلہ ختم ہو گیا. ویسے عطف معطوف شے واحد کی طرح ہے. اگر ایسے جائے عطف معطوف کیا ہے؟ معطوف اور معطوف علیہ ایک چیز ہے. اچھا، اور عطف معطوف میں متکلم کے مقصود کیا ہے؟ معطوف اور معطوف علیہ دونوں، معطوف اور معطوف علیہ دونوں مقصود ہے متکلم. وَإِنَّمَا لَمْ يُذْكَرْ، لیکن امر سے پہلے فعل کو ذکر نہیں کیا گیا، ذہبہ کو ذکر نہیں کیا، بلکہ کہا وَعَمْرٌ کہا. کیوں کہا؟ لِنِيَابَةِ حرف العطف عنہ، حرف عطف واو کے نائب ہونے کی وجہ سے عن الفعلی، یعنی عن جلسہ سے نائب واقع ہونے کی وجہ سے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ حرف عطف جلسہ کے جگہ میں واقع ہو گیا ہے، اس لیے جلسہ کو یہاں ذکر نہیں. ہذہ فائدۃ، یہ ایک فائدہ ہے، یہ ایک فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے پتہ نہیں. کان بعض قبائل العرب، عرب کے بعض قبیلے، مثل بنی طی و بنی حارث، جیسا کہ بنی طی والے ہیں اسی طرح کیا ہے بنی حارث والے ہیں. یلحقون بالفعل علامات التانیث تثنیۃ والجمع، یہ عرب کے بعض قبائل بنی طی جیسے بنی حارث جیسے یہ یلحقون ملحق کرتے ہیں، یہ ملحق کرتے ہیں بالفعل، فعل کے ساتھ. کس کو ملحق کرتے ہیں؟ علامات التثنیۃ والجمع، تثنیہ کی علامتوں کو اور جمع کی علامتوں کو فعل کے ساتھ متصل کرتے ہیں، فعل کے ساتھ ملحق کرتے ہیں. کب؟ اذا کان الفاعل مثنى او مجموعا، جب فعل کا فاعل کیا ہو؟ تثنیہ ہو یا جمع ہو، تو پھر اس صورت میں تثنیہ کی علامت اور جمع کی علامت فعل کے ساتھ ملحق کرتے ہیں. کیا جاتا ہے نہیں کرتے ہیں، کیونکہ فاعل بعض قبائل عرب یہاں مذکور ہے. جب مذکور ہے تو فعل کو مجہول لانے کی ضرورت نہیں. اچھا، علاماتی کو جر کس نے دیا لے بابا؟ یہ دیکھو نا، میں نے پڑھا یلحقون بالفعل علامات التثنیۃ والجمع، کسرہ ہے نا جی، فعل سے عطف ہے. ہاں فعل سے عطف ہے. ماشاءاللہ، نظر بدور. آفرین، کون سا موصوف ہے اس کے لیے یہ صفت بنے؟ نظر بدور. اچھا، یعنی الف لام دار اسم کے لیے غیر الف لام دار اسم صفت واقع ہو سکتا ہے، پھر مذکر کے لیے مؤنث صفت واقع ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ. ہاں جی، کیا ہے؟ ہمارے ایک کلاس فیلو ہوتے تھے کراچی میں، لڑکے ادھر سے منہ جیسے چلاتے تھے ویسے وہ ادھر چلتا تھا. کیا ہے لے بابا؟ با حرف جارہ نے جر. آفرین، با حرف جارہ نے جر دیا ہے. با ادھر نظر آ رہا ہے؟ فعل کے ساتھ ہے صرف. فعل علامات، ہاں ماشاءاللہ، علامات پر الف لام نہیں ہے آپ کی، اس لیے ٹھیک فرمایا، سب نے ٹھیک فرمایا. اچھا، یلحقون یہ کانا کی خبر ہے. یلحقون کیا ہے؟ کانا کی خبر ہے. یعنی بعض قبائل جیسے بنی طی اور بنی حارث، یلحقون وہ ملحق کرتے ہیں بالفعل، فعل کے ساتھ. کس کو ملحق کرتے ہیں؟ علامات
کس کو متصل کرتے ہیں، کس کو ملاتے ہیں؟ علامات الفعل، فعل کی علامتوں کو، فعل کی علامتوں۔ دیکھو اب کہہ رہے ہیں مفعول بھی ہے، کس کے لیے؟ یلحقون کے لیے مفعول بھی ہے۔ مفعول بھی تو منصوب ہوتا ہے، یہاں تو کسرہ ہے، اللہ کے بندے جمع مذکر سالم، جمع مذکر سالم حالت نصبی میں کسر آتا ہے، یہی کسرہ نصب کی علامت ہے، کدھر جر آ گیا؟ جر ہے ہی نہیں، یہ تو نصب ہے، نصب کی علامت ہے۔ مفعول بھی ہے کس کے لیے؟ یلحقون یا یلحقون کے لیے۔ پھر یہ علاماتی مضاف ہے کس کی طرف؟ تسنیہ کی طرف، اور جمع تسنیہ پہ عطف ہے۔ اذا کان الفاعل مثنًا او مجموعاً، کب؟ جب فاعل تسنیہ ہو یا جمع ہو۔ وقد اتصل لغتهم هذه، ہاں تحقیق کی ان کی یہ لغت متصل ہے، ان کی یہ لغت ملی ہوئی ہے کس کے ساتھ؟ الی العامتی، عام کیا ہے؟ عرب والوں کے ساتھ، عام عرب والوں کے ساتھ۔ من کل الشعوب المتکلمتی، ہر اس قبیلے کے میں سے، یعنی کل عام عرب کہا تو وہ عام عرب کس میں سے ہوگا؟ آگے من نے بیان کر دیا، من کل الشعوب المتکلمتی بالعربیتی، ہاں عرب کے ہر قبیلے میں سے جو کیا ہے؟ عربی میں گفتگو کرتے ہیں، عربی میں متکلم ہے، بولتے ہیں۔ اچھا ادھر تو غیرہ دیا ہے، میرے خیال میں غیرو چنگا لگے گا۔ غیر ان هذه اللغة ضعیفة، اس بات کے علاوہ مگر یہ ہے کہ یہ لغت کیا ہے؟ ضعیفۃ، کمزور ہے، یہ لغت کیا ہے؟ ضعیف ہے، کمزور ہے۔ وغیر مرضیۃ عند الجمہور، اور جمہور نحات کے نزدیک یہ لغت پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ ضعیفۃ ان کے لیے خبر ہے، اور کیا کہتے ہیں؟ غیر عطف ہے، ضعیفہ تن پہ عطف ہے، عطف خبر ہے ان کے لیے، اور حاضی یہ مبدل ہے، اللغت اس سے بدل ہے، بدل مبدل مل کر ان کے لیے اسم۔ وَلِذَالِكَ، وَلِذَالِكَ، اسی وجہ سے، کس وجہ سے؟ ضعیف ہونے کی وجہ سے اور پسندیدہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ یؤولون ما ورد منها، جمہور یا علماء نحات تاویل کرتے ہیں ما، ان چیزوں کو، ورد منها جو عرب کے قبیلوں سے وارد ہوا ہے، جو چیزیں وارد ہوئی ہیں ان کو وہ کیا کرتے ہیں؟ تاویل کرتے ہیں۔ عرب کے قبیلوں سے جو چیزیں وارد ہوئی ہیں ان کو اہل ادب کیا کرتے ہیں؟ تاویل کرتے ہیں۔ اما علی کون الظاہر بدلا من المضمر، یا تو اس طرح تاویل کرتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے ضمیر لائے ہیں اس میں ظاہر کے ساتھ، تو اس بنا پر لائے ہیں کہ وہ ظاہر بدل ہوگا کس سے؟ ضمیر سے، ظاہر بدل ہوگا کس سے؟ ضمیر سے۔ لیکن بہرحال تاویل تو ٹھیک ہے، لیکن تاویل اس وقت ٹھیک ہے جب ان کے کیا کہتے ہیں اس میں ظاہر کے ساتھ ضمیر لائے تو اس صورت میں اس ضمیر کی تاکید لائے تو پھر گل صحیح ہو جائے گی، ویسے تو بغیر تاکید کے درست نہیں ہوگی۔ چلیں ٹھیک ہے، اگر بدل لے لیں ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ اس میں ظاہر ضمیر سے بدل ہوگا، کیسے؟ جیسے ذهبا اخواک، تو وہ کہتے ہیں عرب والے استعمال کرتے ہیں نا ضمیر کو بھی، تو وہ تاویل کرتے ہیں ادب والے یا علماء مشہور جو ہے تاویل کر کے کہتے ہیں یہ اخواک کا بدل ہے کس سے؟ ذهبا کے الف سے، ذهبا کے الف سے بدل ہے۔ اسی طرح کیا ہے؟ قام النیام، اس میں قام النیام میں قام النیام،
اب نیاموں کو بدل لیتے ہیں کس سے؟ قاموں کے واو سے بدل لیتے ہیں، تو بدل مبدل مل کر کیا بنے گا؟ فاعل قامہ بن جائے گا، فاعل قاموں بن جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو ایک تاویل یہ ہو گئی۔ او علی جعل الظاہر مبتدا مؤخرا، یا تو وہ کیا کہتے ہیں، ضمیر کو فاعل قرار دیتے ہیں، اس میں ظاہر تثنیہ اور جمع کو وہ مبتدائے مؤخر قرار دیتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے کیا، ذہبا اخواکا، تو ذہبا فعل و فاعل خبر مقدم، اخوا مضاف کا مضاف الیہ مبتدائے مؤخر، اس طرح کر کے وہ تاویل کرتے ہیں۔ ہن گل سمجھ میں آئی؟ او علی جعل الظاہر مبتدا مؤخرا، یا تو کیا ہے وہ تاویل کرتے ہیں اس بنا پر کہ اس میں ظاہر کو وہ مبتدائے مؤخر قرار دیتے ہیں، والفعل مع الضمیر المتصل به، اور فعل کو قرار دینے کی بنا پر ضمیر متصل کے ساتھ، اس ضمیر کے ساتھ جو اس کے ساتھ فعل کے ساتھ متصل ہے، فعل کو ضمیر متصل کے ساتھ قرار دینے کی بنا پر، کیا قرار دینے کی بنا پر؟ خبراً مقدم، خبر مقدم قرار دینے کی بنا پر، جو میں نے آپ کو پہلے عرض کر دیا ہے۔ اگر آپ کو بات سمجھ آئی، پہلے میں نے مثال میں کہا تھا ذہبا اخواکا، ذہبا فعل و فاعل، پھر یہ فعل و فاعل مل کر خبر مقدم، اخواکا مبتدائے مؤخر، اس طرح وہ تاویل کرتے ہیں۔ اب آپ سے ایک بات پوچھوں، یہ مبتدا مؤخراً ترکیب میں کیا بنے گا شیخنا الاعجاز؟ اس میں ظاہر کو مبتدا مؤخر قرار دینے کی بنا پر، مبتدا مؤخر صفت موصوف، صفت موصوف، یہ تو صحیح کہا، پھر کیا بنے گا؟ اس کا مفعول بنے گا۔ آفرین، کون سا مفعول؟ مفعول بہ، مفعول بہ ثانی، مفعول بہ ثانی، مفعول اول ظاہر کی طرف مصدر اضافہ ہے، مصدر اپنے مفعول ثانی کی طرف، مفعول اول کی طرف اضافہ ہے، اور یہ مبتدا یہ مفعول ثانی ہے، اور مؤخراً اس کی صفت ہے۔ آفرین، تو فاعل کا، فاعل ضمیر، فاعل ضمیر پہ اندر جالا، والفعلی یہ عطف ہے کہاں؟ ظاہری پہ عطف ہے، والفعلی کہاں عطف ہے؟ ظاہری، ظاہری پہ عطف ہے، اور ضمیری موصوف ہے المتصل بھی، یہ اس کے لیے صفت ہے، اور خبراً مقدماً یہ صفت موصوف مل کر کیا بنے گا؟ پھر جعل کے لیے کیا بنے گا؟ عطف معطوف، یعنی پھر مفعول بھی دوم بن جائے گا۔ سون نہیں بنے گا، وہ سوم کے لیے باب افعال میں لے جانا پڑتا ہے، یا کیا کہتے ہیں باب تفعیل میں لے جانا پڑتا ہے، پھر تیسرا مفعول کا تعلق ہوگا۔ ویسے جعلا اور سما یسمی دو مفعولی، والنحات یعبرون عنہا، اور نحوین جو ہیں وہ تعبیر کرتے ہیں عنہا، کیا مطلب؟ عنہا ان مثالوں سے تعبیر کرتے ہیں، ان مثالوں سے تعبیر کرتے ہیں، باللغت اکلون البراغیث، اس مثال کے ذریعے وہ تعبیر کرتے ہیں، یعنی جس طرح اس مثال میں واو صرف ضمیر ہے، فاعل شائل نہیں ہے، براغیثو اس کا فاعل ہے، واو صرف علامت جمع ہے اور ضمیر ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، اصل میں فاعل جو ہے براغیث ہے۔ اسی طرح عرب والے جہاں جہاں تثنیہ کے ساتھ اس میں ظاہر ہے، تثنیہ کے ساتھ فاعل ہے، اس میں ظاہر ہے تثنیہ، اور جمع کے ساتھ جو ضمیریں لاتے ہیں ان ضمیروں کو صرف ضمیر مانتے ہیں، بعد میں آنے والے اس میں ظاہر کو فاعل۔ گل سمجھ میں آئی بات؟ نہیں آئی؟ یعنی ابھی اکلونی میں جو واو ہے یہ صرف محض ضمیر جمع مذکر ہے، فاعل شائل کا ہی نہیں، براغیثو اس کا
اور نون وقایا یا مفعول برا غیسو اس کا فاعل. وصلی اللہ علیہ وسلم.